السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، میں اللہ پاک سے یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ اور لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ 2 دن سے میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی، کچھ مصروفیت کی وجہ سے، تو میں نے سوچا آج میں اپنے لسنر سے سٹوری شیئر کروں۔ اور آپ سب لوگ کیسے ہیں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص احمد کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک لڑکی کی ہے جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ کافی حیران کن تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ جس اسکول میں پڑھتی تھی، ان کے اسکول میں عید ملن پارٹی تھی، اور اس دن وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ اکٹھی ہو کے عید ملن پارٹی کے لیے سب لوگ تیاریاں کر رہے تھے۔ اور جو اسکول تھا، اسکول کی بلڈنگ میں اندر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، سردیوں کا موسم تھا، اور سارے جو کہ گراؤنڈ تھا اسی میں اکٹھے ہو کے سارے تیاری وغیرہ کرتے تھے اور باقی سارے کام کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اسکول خالی تھا ان دنوں میں، اندر کلاسز میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری ٹیچر نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اندر اور جو کہ تیاری کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ لے کر آؤ، کہ ساری ڈیکوریشن کرنی تھی، اور ڈیکوریشن کی جو چیزیں تھیں اسکول کے ایک روم کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ ٹیچر نے مجھے بھیجا، میں گئی، اور میں نے ایک دفعہ میں چیزیں اٹھا کر لے آئی، دوسری دفعہ بھی مجھے پھر جانا تھا، میں دوبارہ گئی، لیکن جب میں تیسری دفعہ ادھر جانے لگی تو میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں نے دیکھا کہ جو کہ پہلے والی کلاس تھی جہاں پہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اس سے پہلے والی کلاس میں ایک عجیب و غریب لمبے سے قد کا سایہ جو کہ کلاس روم کے بالکل سینٹر میں کھڑا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میرے علاوہ تو کلاس میں کوئی بھی نہیں ہے، بلڈنگ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ شخص کون ہے؟ وہ سایہ مجھے دیکھ کر بہت تیزی سے باہر آیا، لیکن اتنے میں نے اندر سے چیزیں اٹھا لی، اور مجھے دیکھ کر وہ سایہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جو ہم لوگوں کی کلاس تھی، جس گیرلی میں وہ کلاس تھی، گیرلی بھی کافی لمبی تھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور میں نے دیکھا وہ سایہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ابھی میں گراؤنڈ تک نہیں پہنچنے پائی تھی کہ راستے میں ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہی یہ میں نہیں جانتی۔ ٹیچر نے جب میرے لیٹ آنے پہ لڑکیوں کو بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کافی دیر سے ادھر گیرلی میں گری پڑی تھی، اور چیزیں بھی ساری جو کہ میں ڈیکوریشن کی لے کے جا رہی تھی وہ ٹوٹ گئیں۔ مجھے اٹھا کر لے جایا گیا، اور میرے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ میں نے ان کو سب بتایا، تو بتانے پہ یہ پتہ لگا کہ آج تک اسکول میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا، لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن وہ شخص کون تھا؟ وہ یقیناً تھی تو کوئی غیر مرئی مخلوق، اور وہ مخلوق کہاں سے آئی، کیا چیز تھی یہ میں نہیں جانتی، لیکن وہ غیر مرئی مخلوق تھی، انسان وہ نہیں تھا۔ یہ سٹوری وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اور ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے انڈیا لکھنؤ سے محمد اسلام نے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ایک فرینڈ نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے زندگی اتنی مصروف نہیں تھی، سردیوں کا موسم تھا، اور لوگوں کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوتی تھیں کہ لوگ ساری رات گھروں سے باہر رہیں یا ادھر بیٹھ جانا ہوٹل پہ، ایسے کوئی بھی کام نہیں ہوتے تھے۔ لوگ جلدی جلدی سے اپنے گھروں میں اپنے کام ختم کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، اور کافی دنوں سے ان سارے محلے والوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ 2 شخص جو کہ مختلف تھے وہ پھیری لگاتے تھے، مونگ پھلی سیل کیا کرتے تھے، اور آتے بھی وہ کافی رات کے ٹائم تھے۔ کافی رات کے ٹائم آنے کی وجہ سے لوگ ان کے پاس چیز لینے سے کتراتے تھے کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ تو اسی طرح لوگوں کو تعجب تو ہوتا تھا کہ اتنی رات کو کون آتا ہے، اور وہ لوگ اتنی رات کو کیوں آتے ہیں، چونکہ ٹائم نہیں ہے انسان کوئی بھی چیز خریدے۔
اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا 1 سے 2 ماہ۔ ایک دن محمد اسلام کہتے ہیں کہ جو ان کے فرینڈ ہیں انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور اس شخص کو اونچی سی آواز لگائی۔ دور سے وہ ایک سائیکل کے اوپر چیزیں رکھ کر سیل کر رہا تھا اور اونچی اونچی آواز لگا رہا تھا۔ اس نے اونچی سی آواز دی اور ان کے فرینڈ نے جب باہر سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنی رات کو تم اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہو، گلی میں سب لوگ سوئے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تھوڑا خیال کیا کرو، اور جاتے جاتے مجھے مونگ پھلی بھی دے جاؤ۔ اس نے اونچی سی آواز میں کہا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں مونگ پھلی دے دیتا ہوں۔ اب اس نے اپنی پاکٹ سے پیسے نکالے اور وہ مونگ پھلی لینے کے لیے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے 1 گرام مونگ پھلی دے دو۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف پیسے بڑھائے، اس نے میری طرف منہ کیا تو اس کی جو شکل تھی اس پہ نہ ہونٹ تھے نہ ناک تھا۔ اس کی جو ہونٹوں والی جگہ تھی ادھر صرف لمبے لمبے 2 دانت تھے اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میری اونچی اونچی چیخیں شروع ہو گئیں اور میں وہاں سے بھاگا۔ اب میں بھاگ رہا تھا تو جتنے محلے والے تھے، ہمارا محلہ سسٹم تھا، اور لوگ باہر نکل آئے۔ جیسے لوگ باہر نکلے انہوں نے دیکھا اور میں نے دیکھا تو وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا، وہاں پہ کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی سارے محلے والے اکٹھے ہوئے تو ہمارے وہاں کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں محمد اسلام کے فرینڈ رہتے تھے وہ علاقہ کئی سال پہلے غیر آباد تھا، وہاں پہ گھنا جنگل تھا۔ لوگوں نے ادھر اپنی آبادی بنا لی اور ادھر پرانے کھنڈر ہوا کرتے تھے، اور ان کھنڈروں میں مشہور تھا کہ جنات رہتے ہیں، اور وہی جنات اب اس آبادی میں آتے ہیں مختلف روپ لے کر اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھگانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو وہی جنات تھے جو کہ رات کے ٹائم تنگ کر رہے تھے اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کافی عرصہ وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے رات کے ٹائم یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلتا تھا جب بھی اس کی آواز آتی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، ادھر ابھی بھی انڈیا لکھنؤ میں وہ جو علاقہ ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ نیم مینشن نہیں کیا، اس علاقے میں ابھی بھی وہ جنات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور لوگ جنات ادھر آتے ہیں اور لوگوں کو مختلف روپ لے کر ڈراتے ہیں۔ یہ سٹوری محمد اسلام کی تھی۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کے تیسرے خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ ایک شارٹ سی سٹوری مجھے بھیجی ہے رومیسا نے، جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ رومیسا کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ان کے محلے میں ایک گھر ہے جو کہ کافی عرصے سے غیر آباد ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس گھر میں سارے لوگوں نے دیکھا کہ کافی دنوں سے ایک عورت جو کہ فقیر تھی وہ آ کر باہر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ادھر آ کر کیوں بیٹھتی ہو؟ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور صرف ادھر ہی دروازے کے آگے آ کر کیوں بیٹھتی ہے اور شام تک بیٹھی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت تو ادھر نہیں بیٹھتی تھی، لیکن اس جگہ پہ ہم ایک عجیب سی چیز، مطلب کہ ایک بلی کو دیکھتے تھے جو کہ سیاہ کالے روپ میں تھی، اور وہ بلی اسی جگہ پہ جہاں وہ عورت بیٹھتی تھی وہیں آ کر بیٹھنا شروع ہو گئی۔ لوگ اس کو بہت بھگاتے تھے لیکن وہ بھاگتی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو رومیسا کہتی ہیں وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے اور وہ گھر کافی عرصے سے بند ہے اور ادھر کوئی بھی نہیں رہتا، وہ اندر سے بہت پرانا اور خستہ حال ہے۔ وہ کس کا گھر ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن اب وہ سلسلہ تھم چکا ہے، ادھر جو بھی چیز ہے وہ اب نہیں آتی، لیکن محلے والوں کو وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کسی غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے۔ یہ سٹوری رومیسا نے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے شیئر کی تھی۔ تھینک یو رومیسا، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور اسی طرح آپ اپنے زندگی کے سچے خوفناک واقعے ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اور لسنرز ابھی تک جنہوں نے اپنی زندگی کے یا کسی کے ساتھ بیتے ہوئے سچے خوفناک واقعے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔
یہ تھیں لسنرز آج کی سٹوریز. آپ کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. شان چٹ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو بد دعا مت دیں، کیونکہ بد دعا دینا بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اگر آپ کا کسی نے دل دکھا بھی دیا ہے تو آپ اللہ سے صبر مانگیں، کیونکہ اگر آپ کی بد دعا کی وجہ سے کسی کے ساتھ برا ہو گیا تو آپ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گے. اور جو انسان خود کی نظروں سے گر جاتا ہے وہ بہت زیادہ خود کو بدتر سمجھنے لگتا ہے. یہ بالکل شان چٹ نے ٹھیک بات کی ہے، بد دعا نہیں دینی چاہیے. کیونکہ لسنرز دیکھیں، بد دعا دینے والا شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں گر جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک بد دعا دینے والے کو پسند نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بد دعا دے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اس لیے بد دعا مت دیں اور صبر کریں. صبر کا پھل ضرور ملتا ہے. اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ پاک اس شخص سے ہمارا بدلہ لے گا، اور جو بدلہ اللہ لیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. یہ تھی آج کی اچھی بات لسنرز. آپ بھی اپنی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں اور ہمیشہ لوگوں سے پیار کیا کریں، پیار بانٹیں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں، پیار سے بات کریں. یہ تھیں آج کی اچھی باتیں. آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہی ہوں. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اور ہاں، اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.